اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے روئے زمین پر کوئی مرض ایسا پیدا نہیں کیا جس کے لیے شفا نہیں پیدا کی۔ اسی طرح اس وقت روئے زمین پر جتنے بھی چیلنجز کا انسان کو سامنا ہے، ان چیلنجز سے میٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی ہستیاں بھی پیدا کی ہیں کہ جو انسانوں کو ان چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں۔ نشہ اس وقت معاشرے میں ایک بیماری کی شکل اختیار کر گیا ہے، اور اس بیماری سے اور اس بیماری میں مبتلا مریضوں سے کیسے نپٹنا ہے اور یہ کتنا خطرناک ہے، اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اور آج ہمارے پاس گفتگو کے لیے جو ہستی ہمارے ساتھ بیٹھی ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن میری خواہش ہے چونکہ اکیڈمک کیریئر کے حوالے سے ان کی بہت ساری خدمات ہیں، تو تعارف میں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، تو میں چاہتا ہوں کہ تعارف وہ خود اپنا کروائیں۔ ڈاکٹر مقصود صاحب، سر تھینک یو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم۔ آپ یو ایس اے سے تشریف لائے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو سننے والے ہیں آپ کی کوشش، آپ کا اکیڈمک کیریئر، جو آپ کی سروسز ہیں، وہ ذرا مختصر بیان کر دیجیے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے موقع دیا ہے ہوں، اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرنے کا۔ میرا نام ہے مقصود احمد، اور میں امریکہ میں فزیکل میڈیسن ریہیب سینٹر فزیکل میڈیسن ریہیب میڈیسن جو ہے اس میں میری اگر اس ٹریننگ کو ہے۔ ہم سادہ لفظوں میں بیان کریں۔ یہ ایسا ٹریننگ ہے کہ جس میں ہم ایک ٹیم کی شکل میں جو ہمارا پیشنٹ ہوتا ہے اس کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تمام اینگل کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ تو یہ میری ایک بیک گراؤنڈ ٹریننگ ہے۔ دوسری اس میں جو میری ٹریننگ ہے وہ ہے پین مینجمنٹ کی۔ پین کے پیشنٹ جو ہیں وہ بڑے کمپلیکس ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ایک اور چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سکائٹری کی پرابلمز بہت ہوتی ہیں ان میں، جی، تو جس میں ایڈکشن جو ہے وہ بھی ایک بڑا ہوں، مسئلہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو دو چیزیں میں نے پریکٹس میں کی ہیں اس نے مجھے بہت سا علم دیا ہے، اپنے پیشنٹ سے میں نے بہت کچھ لرن کیا ہے، ہوں، اور میں نے اس ایڈکشن کے حوالے سے، مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے جو میں نے کام کیا ہے وہ ایکسپیرینس ایسا ہے جو صرف کام کرنے سے ہی ملتا ہے۔ اور میں نے یہ جو کام کیا ہے لاسٹ 7-8 ایئرس، وہ مجھے ایسا علم ملا ہے، ایسا ایکسپیرینس ملا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے بڑا مفید، بینیفیشل ہے اور جی، کام آنا چاہیے۔ کام آئے گا انشاءاللہ۔ جی جی ضرور۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ بات ہو رہی ہے ایڈکشن کی۔ اچھا، پرانے وقتوں میں جب ہم قرآن کا ذکر کرتے ہیں تو قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور قرآن میں ہر چیز کے متعلق رہنمائی دی گئی ہے۔ اگر ایڈکشن کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو قرآن میں واضح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو الخبائث ہے، برائیوں کی جو جڑ ہے، وہ شراب ہے۔ شراب ظاہر ہے کہ ایک ایسا نشہ ہے جس میں آپ کی عقل معاف ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایڈکشن کے حوالے سے ہماری گفتگو رہے گی، تو جو قرآنی پرسپیکٹو ہے ایڈکشن کے حوالے سے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ کیا جو ہمارے علماء ہیں انہوں نے اس نقطہ نظر کو عوام تک پہنچایا ہے کہ ایڈکشن کتنی خطرناک ہے، اور قرآن میں کیسے اس کی ممانعت کی گئی؟ جی، دیکھیں قرآن ایک گائیڈنگ بک ہے انسانیت کے لیے، جی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو یہ کتاب دی ہے، اور پوری انسانیت کے لیے اس کے اندر افلاح کی ہدایت ہے۔ اور آپ اس بات پہ غور کریں کہ اس پوری کتاب میں جو انسانیت کے لیے بہتری کے لیے آئی ہے، اس کے اندر صرف جو کسی ڈیزیز کے حوالے سے بات کی گئی ہے، ایسی چیز کے حوالے سے بات کی گئی ہے، وہ نشہ ور چیز ہے، وہ ہے شراب۔ یہاں ایسی چیزیں جو نشے کی جو حالت انسان کے اوپر لے آتی ہیں، جس میں انسان کا جو دماغ ہے وہ کام نہیں کرتا، عقل جو شعور ہے وہ کام نہیں کرتا، تو اس کے حوالے سے بتایا گیا کہ اس سے آپ دور رہیں، اس کے قریب نہ جائیں۔ اور یہ قرآن کے اندر جو ہمیں ہدایت کی گئی ہے، آج کی دنیا میں سائنس اس کو ثابت کر رہی ہے کہ یہ سب سے خطرناک ڈیزیز ہے، جو کہ اس وقت دنیا میں ہر ملک جو ہے وہ اس کے اندر سٹرگل کر رہا ہے، اور امریکہ جیسا ترقی یافتہ ملک بھی جو ہے وہ اس سے بڑا ہی بے بس ہو چکا ہے، اور ان کے وہاں پہ بھی جو اوور ڈوز ڈیتھ ریٹ ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، باوجود اس کے کہ ان کے پاس اتنے ریسورسز ہیں جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس ڈیزیز کی جو تباہیاں ہیں وہ انسانیت کے لیے بہت خطرناک ہیں،
جی تو جی یہ ہوں بات جو ہے وہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے اس یہ کی یعنی کہ گائیڈنس دی آپ ہے۔ نے یہ قرآنی پرسپیکٹو سے بتایا کہ قرآن میں جس چیز کے متعلق نشہ آور چیز کے متعلق واضح ہدایت دی گئی ہے تو وہ پن پوائنٹ کیا گیا شراب کو. اب ظاہر دور جدید ہے تو جتنی بھی نشہ آور چیزیں ان پہ بھی یہی حکم لاگو ہوتا ہے کہ آپ ان سے اوائڈ رہیں. اچھا دوسرا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ قرآن کے بعد ہمارے لیے راہ ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور بے شک آپ کو تمام جہانوں کے لیے تمام لوگوں کے لیے رحمۃ اللہ العالمین کہا گیا ہے. تو اگر آپ ان کی شخصیت کا جائزہ لیں، ان کے احکام کا جائزہ لیں، ان کی سنت حدیث کا جائزہ لیں تو اس حوالے سے آپ کے پاس کیا چیز ایسی ملتی ہے، کوئی ایسا واقعہ یا کچھ آپ کے مطالعے یا مشاہدے میں آیا ہے کہ جو انہوں نے سوسائٹی کو متنبع کیا ہو کہ آپ نے نشے سے کیسے باز رہنا ہے؟ جی جی، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو ہمارے لیے ہم، رحمۃ العالمین کر کے بھیجا، اور وہ پوری انسانیت کے لیے رحمۃ العالمین ہے، اور ان کے ہر حکام حکم کے اندر جو چیز ہے وہ پوری انسانیت کے لیے ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. ہم، تو اس میں ایک مثال یہ ہے کہ جب شراب کی ممانعت اس کی پابندی لگی اس کے اوپر، وہ بڑی سلولی لگی، اور جب پابندی کا حکم آ گیا تو اس وقت یہ واقعہ جو میرے علم میں ہے اور مختلف طریقے سے لوگوں نے بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ شراب مسلمانوں کے اوپر پابندی بند ہو گئی کہ وہ اس کو نہیں پئیں گے، تو ان کو اس کو ضائع کر دینا چاہیے، جس کا حکم دیا گیا صحابہ کو. اور کچھ صحابہ نے اس میں یہ کہا کہ یہ تو مسلمانوں کے لیے پابندی لگی ہے، ہم، تو ہم اس کو کرسچن یا جوز کو دے دیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اس میں اپنے صحابہ کو فرمایا کہ جو مسلمان اپنے لیے جو چیز پسند نہیں کرتا وہ دوسروں کے لیے پسند نہیں کرتا، تو اگر یہ آپ کے لیے خطرناک ہے، آپ کو یہ تباہی کی طرف لے جاتی ہے، تو دوسرے جو انسان ہیں ہم ان کو تباہی کی طرف نہیں لے کے جا سکتے، ان کو اس طرف گائیڈ نہیں کر سکتے کہ وہ دنیا میں اس طرح سے تاریخی راستے میں چلے جائیں. یعنی کہ یہ آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میسج ہے کہ اگر آپ خدا نخواستہ آپ کا دشمن بھی ہو، آپ کے اس مذہب کو ماننے والا نہ بھی ہو، تو پھر بھی آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ اس چیز کا حصہ نہ بنیں کہ اس کو نشہ آور چیز جی کی ہاں، طرف لے کے جائیں بالکل یا خدا نخواستہ اس کے لیے فیسیلیٹیٹر بنیں. بالکل، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رحمۃ العالمین تھے، ہاں تو انسانیت پوری کے لیے آپ آپ کوئی ایسی چیز نہیں کرنا چاہتے تھے ہم، چاہے اس میں مسلمانوں کو فائدہ ہوتا، وقتی مالی فائدے کی بات تھی، لیکن جو اس کے جو اثرات ہیں، خطرناک جو اثرات ہیں، وہ سب کے لیے ایک ہی ہے. سب کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب بات کو آگے بڑھتے ہیں. قرآن کا ہم نے حوالہ کوٹ کر لیا، احادیث کا حوالہ کوٹ کر لیا. اگر اب دور جدید کے علم کے حوالے سے آئیں تو چونکہ آپ اس وقت جو جس کو ہم سب سے ترقی یافتہ سوسائٹی کہتے ہیں، سویلائز سوسائٹی کہتے ہیں، اس میں آپ پریکٹس کر رہے ہیں اور آپ کے مشاہدے میں بہت سارے کیسز ریسرچز بھی آپ کے مشاہدے میں. تو ڈاکٹر صاحب ذرا شیئر کیجیے کہ جو جدید سائنسی علم ہے، کیونکہ ہم نے تو آئسولیٹ کر دیا ایڈکٹڈ پیپل کو کہ نشہ ایک لعنت ہے اور ظاہر لعنت کو اپنانے والا لعنتی ہوتا ہے، تو ہم نے اس طبقے کو آئسولیٹ کر دیا، تنہا کر دیا، اس لیے وہ زیادہ ڈینجرس ہو گیا ہے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں جدید علم کی روشنی میں کہ ہمیں اس طبقے کے ساتھ کیسے کوآپریٹ کرنا ہے، کیسے اس کو بہتری کی طرف لے کے آنا ہے؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو نشہ ہے ایک ڈیزیز ہوتا ہے جو کہ انسان کو پیش آتی ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ ہم وہ انسان جو ہے اس کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم ان کو کوئی ڈفرینٹ طریقے سے ڈیل نہیں کرتے، ہم ان کو ایز اے ہیومن بینگ ہی ڈیل کرتے ہیں، ان کو پوری رسپیکٹ دیتے ہیں. کیونکہ جو بندہ بھی کسی ڈیزیز کا شکار ہوگا، ایز اے فزیشین ہمارا رول یہ ہے کہ ہم اس کو پورے اسی طریقوں سے ٹریٹ کریں جو ہم دوسری ڈیزیز کے حوالے سے اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. بالکل صحیح. ہم ان کو پرسنلائز اس طرح سے جو اسٹگما جو ہے اس کو یوز نہیں کرتے، بلکہ اچھے الفاظ یوز کر کے اس کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ اس ڈیزیز سے چھٹکارا حاصل کر لے. تو اس میں جو چیزیں ماڈرن وقت کی سائنس جو ہے وہ مجھے بتا رہی ہے کہ جیسے اسلام کے اندر جو شراب کا حکم آیا ہے اس میں بند کرنے کا، وہ بڑا سلولی آیا، جی ایک دم سے بند نہیں ہوا. تو اس کو ہم زبردست. ڈی ٹاکسیفیکیشن کہتے ہیں ہم، کہ آج کی سائنس جو ہے وہ ہمیں شراب جب کسی کو بند کرواتے ہیں تو وہ ایک سلولی گریجول پروسیس ہے، ڈی ٹاکسیفیکیشن کا وہ ایک پروسیس ہے، اور اس سے گزارتے ہیں تاکہ اس کو اسی باڈی کو جسم کی بھی یہ ہاں ریکوائرمنٹ ہے. ریکوائرمنٹ ہے باڈی جی کو، جی کوئی خطرناک قسم کا جیسے اسٹروک نہ ہو جائے، جی بلڈ جی پریشر بہت بڑھ جاتا ہے، تو اس کی ڈیٹاکسیفیکیشن گریجول ہوتی ہے.
تو یہ اسلام کے اندر جو شراب کا جو حکم آیا ہے یہ ایک سٹیجز میں آیا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ سب چیزوں کو جانتا ہے، وہی اس کا سب بے کا شک. مالک ہے، تو اس نے قرآن کے اندر یہ ایک سائنٹیفک مثال دی ہے. میتھولوجی بیان کر دی ہے کہ اگر ہاں، آپ نے کسی کو باہر لے کے آنا ہے تو گریجولی یہ چیز جو ہے نا آپ اس کو ایسے بالکل فالو صحیح. کریں. یہ ایک طریقہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کا بنایا ہوا ایک ادارہ ایچ سی ایف جس کے بینر کے نیچے بہت سارا بہتری کا کام ہو چکا ہے، ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب، تھوڑا سا میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر ہم ایچ سی ایف ہوم ٹاؤن کمیونٹی فاؤنڈیشن کی طرف جائیں، اس کا ذرا مینیفیسٹو بتا دیجئے کہ بنیادی طور پر اس ادارے کو بنانے کا منطق اور مقصد کیا ہے. جی دیکھیے جی، میں اس کے اندر جو میرا پریکٹس ہے وہ ایسے پیشنٹ جو کہ سبسٹنس ابیوز کے اندر چلے جاتے ہیں ان کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے. تو اس میں نے ان سے بہت کچھ چیزیں سیکھی ہیں، اور اس معاشرے کے اندر جہاں کے ریسورسز بہت زیادہ ہیں تو اس میں جو ایک چیز بڑی ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ ڈیزیز جو ہے اس قدر کمپلیکس ہے کہ جو بچہ یا بچی یا انسان جو ہے اس کے اندر چلا جاتا ہے کہ اس کی اتنی گہرائیوں میں وہ ڈوبتا جاتا ہے کہ اس کو نکلنے کا چانس ہے وہ بہت کم دلدل کی طرح. وہ اس میں صرف اس کی اپنی ہی وجہ نہیں ہوتی، لیکن جو اس کی جو سراؤنڈنگ ہے وہ اس کے اندر پوری طرح افیکٹ کرتی ہے. تو اس کے لیے میں نے آبزرو کیا کہ جب تک جو کلینکس ہیں اس سوسائٹی کے اندر جو ایشوز ہیں اس کو ہم ایڈریس نہیں کریں گے تو یہ ڈیزیز کنٹرول نہیں کی جا سکتی. تو اس لیے ہم نے یہ جو ہوم ٹاؤن کمیونٹی فاؤنڈیشن بنائی ہے، اس کا مین مقصد یہ ہے کہ اس کو کوئی ایسا ادارہ، ایسا ایجنسی خود ایک سنگل جو اسٹیک ہولڈرز ہے وہ اس کو ٹریٹ نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے ایک کولیبریشن کی ضرورت ہے جی کہ جس میں فار ایگزامپل ایک بچہ جو ہے جس کی فیملی انوالو ہوتی ہے، جی جی اس کے بچے انوالو ہو سکتے ہیں، جی جی اس کی وائف انوالو ہو سکتی جی ہے، جی پھر جہاں پہ وہ جاب کرتا ہے جی وہ بزنس انوالو آفس ہوتا ہے، کولیگس. ٹھیک ہے، جی اور جس گلی محلے میں رہتا ہے وہ نیبرہڈ اس کا جی افیکٹ جی ہوتا ہے. جی تو یہ پورے کے لا انفورسمنٹ انوالو ہوتی جی ہے. جی اگر بچہ وہ کرائم کر بیٹھتا ہے ایڈکشن کے حوالے سے جی تو وہ جوڈیشل سسٹم جو اس کو انوالو کر لیتا ہے. جی جی تو اس میں ہر ایک ہاسپٹل ہے، ایمرجنسی رومز ہیں، تو سارے انوالو ہو جاتے ہیں. جی تو جس ڈیزیز کی وجہ سے یہ تمام اسٹیک ہولڈر افیکٹ ہوتے ہیں، جی جی تو جو افیکٹو ہوگا اس کو اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا ضروری ہوگا. پارٹیسپیٹ کرنا. تو اس لیے آئی سی ایف نے یہ جو گول ہے وہ لیا ہے کہ ہم گورنمنٹ کو بھی، دوسرے لوگوں کو بھی جو نان گورنمنٹ ہیں، سوشل سروسز ہیں، جی جی سب کو انوالو کریں، سب کو اس میں جو ان کا رول ہے وہ ہم پلے کرنے کے لیے ایجوکیٹ کریں، جی ان کو آپس میں تعاون کرنے کے لیے ایجوکیٹ کریں، ٹریننگ کریں. تو یہ ایک ایسا کام ہے جو کہ ہر ملک میں اس کی ضرورت ہے. ضرورت ہے. تو ایچ سی ایف جو ہے وہ پاکستان میں بھی اور امریکہ میں بھی یہی رول جو ہے وہ پلے کر رہی ہے کہ جو اس کے اسٹیک ہولڈرز ہیں جی ان کو اویئرنیس دے رہی ہے کہ یہ کولیبریشن جو ہے اس ڈیزیز کے حوالے سے ضروری ہے، وقت کی ضرورت ہے. جی. جی دوستوں، ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر مقصود احمد صاحب، چیئرپرسن ایچ سی ایف، اور بنیادی مقصد آپ کو انہوں نے بتایا کہ ایچ سی ایف کو بنانے کا بنیادی مقصد کیا ہے، اس کے پیچھے مینیفیسٹو کیا ہے، تاکہ جو لوگ اس وقت اس بیماری میں گرفتار ہیں جس کو ہم ایڈکشن کہتے ہیں، نشہ کہتے ہیں، اور وہ کسی بھی نوعیت کا ہو سکتا ہے، ان کو اس ایڈکشن سے باہر لانے میں، معاشرے کا مفید شہری بنانے میں سارے سٹیک ہولڈر مل کے کردار ادا کریں گے. اور اس نقطہ نظر سے ان کے پاس ایک ہیوج روڈ میپ ہے جس کے اوپر عمل کر کے انشاءاللہ امریکہ میں بھی اور جہاں جہاں اس ادارے کے والنٹیئر جو اس ادارے کے ساتھ جڑے ہیں وہ اپنا اپنا کردار پلے کریں گے. ڈاکٹر صاحب، آپ کا تشریف لانے کا، آپ کا ہمارے ساتھ بات کرنے کا بہت شکریہ. بہت شکریہ یہ آپ کا، آپ نے Thank you very مجھے much. موقع Thank you. دیا. السلام علیکم.